کل جو ہم نے حدیث پڑھی تھی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے وصیت کے لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے، میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ یہ کئی بار یہ مسئلہ جو ہے وہ بیان ہو چکا ہے، لیکن چونکہ کل کی حدیث سے پھر اس کو ملایا جائے کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہوگا، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کی جو جائیداد ہوگی، جو ترکہ ہوگا، اس کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے، اور جو وصیت لکھی جائے گی اس میں کیا کیا شرائط جو ہیں وہ کسی مومن پر عائد ہوتی ہیں، ان شرائط کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جبکہ علماء بیان کرتے ہیں سب سے پہلے ترکے کا جو معاملہ ہوگا، کفن و دفن کا انتظام کیا جائے گا اس کے ترکے سے۔ کوئی بھی شخص ہے جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ترکے سے سب سے پہلا جو حق ہے وہ اس کے کفن دفن کا ہے۔ اب ہمارے ہاں سب سے پہلی غلطی یہاں پر یہ پائی جاتی ہے کہ بڑے سے بڑا، امیر سے امیر، مالدار ترین آدمی بھی جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر خاندان والے دیکھتے ہیں جی ہم نے کس کو کفن دیا تھا، وہاں سے ہمیں کفن آئے گا۔ یہ چھیڑ ڈالی ہی کیوں گئی کہ بھئی آپ یہ مسئلہ شرعی طور پر بتائیں کہ بھئی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، ایک شخص فوت ہوا، اس کے بیٹے ہیں، سارے برسر روزگار ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن وہ انتظار میں جی کفن جو ہے وہ کسی اور طرف سے آئے گا۔ اسی طرح کوئی خاتون فوت ہو جاتی ہے، وہ مالدار گھرانہ ہے، اللہ نے انہیں سارے اسباب سے نوازا ہے، انتظار کیا کیا جا رہا ہے جی کفن جو ہے وہ بھائیوں کی طرف سے آئے گا۔ ساری زندگی تمہارے نام پر اس نے گزار دی، تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا نا حدیث پاک میں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم سارے کے سارے حاکم ہو اور تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت حاکم ہے مرد کے گھر کی، اس کے بچوں کی، ان سب کے بارے میں اس عورت سے سوال ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے گھر کی نگران بنایا، بچوں کی نگران بنایا۔ اب وہ فوت ہو جاتی ہے تو انتظار کیا کیا جا رہا ہے جی اس کے بھائی آئیں گے، وہ کفن لے کر آئیں گے۔ تو پھر وہ جو کفن و دفن کا انتظام ہے، کیا وہ ساری زندگی تمہارے ساتھ گزار کر بھی اس کی اہل نہیں ہو سکی کہ تمہارے مال سے اس کو کفن کا ہی حصہ نصیب ہو جائے؟ دوسرا، ادائیگی قرض۔ اب سورہ نساء کی جو 10 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے سارا معاملہ، چوتھے پارے کے آخر میں آپ وہ سارا رکوع پڑھیں۔ اس سارے رکوع میں جو تقسیم کا طریقہ کار ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کا کتنا ہوگا، لڑکی کا کتنا ہوگا، 2 بیٹیاں ہوں تو ان کا کتنا ہوگا، اور اگر ماں باپ ہیں فوت ہونے والے کے ان کو کتنا دیا جائے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تب ماں باپ کو کتنا دیا جائے گا، اولاد ہے تب ماں باپ کو کتنا ملے گا۔ ان سب کے بعد قرآن فرما رہا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کو پورا کرنے کے بعد، قرض کو ادا کرنے کے بعد۔ یعنی یہ ترکہ تقسیم کب ہوگا؟ جب قرض ادا کر دیا جائے گا، وصیت پوری کر دی جائے گی، اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوگا۔ تو اس کے 3 درجے، پہلا ہے کفن و دفن کا اہتمام، دوسرا ہے ادائیگی قرض کا اہتمام، تیسرا ہے وصیت کا اہتمام۔ جب ان تینوں چیزوں کو پورا کر لیا جائے گا، اس کے بعد پھر مال کی تقسیم جو ہوگی وہ عمل میں لائی جائے گی۔ تو اب ہمیں جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لکھ کے رکھو، اس کا معنی یہ ہے جو ہم نے کل بھی پڑھا کہ ہمیں اس کا حساب کتاب کرنا چاہیے کہ ہم نے کسی کو دینا ہے تو کتنا دینا ہے، کسی سے لینا ہے تو کتنا لینا ہے، ورنہ ہم تو قبر میں چلے جائیں گے، اور قبر میں جانے کے بعد اس کا قرض کا جو معاملہ ہوگا وہ تو ہمارے سر پہ رہے گا۔ اور ہم نے اکثر دیکھا، آپ نے بھی معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ یہاں پھر کیا ہوتا ہے، وارثین ورثاء کہتے ہیں جی ہمیں کیا پتہ تمہارا معاملہ تھا بھی کہ نہیں تھا۔ اس بیچارے کے پاس سارے کاغذات بھی ہوں، سارے کے سارے ثبوت ہوں، تب بھی اس کو کچھ نہیں ملتا، وہ بیچارہ دھکے کھاتا رہتا جی وارث مجھے کچھ دے دیں گے۔
تو جتنا اس میں تاخیر کریں گے، اور بڑے سخت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی وعید بڑے سخت الفاظ میں بیان کی قرض کے حوالے سے۔ تو دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں فرمایا وصیتی یوصی بہا او دین، دوسری بار فرمایا وصیتن توصون بہا او دین۔ جہاں علیحدہ ذکر کیا نا کہ اگر شوہر فوت ہو جائے بیوی کو کتنا ملے گا، اسی طرح پھر بیوی اگر فوت ہو جائے تو شوہر کو کتنا ملے گا۔ اگر مرنے والے کے ماں باپ ہیں، صرف اولاد نہیں ہے، یا مرنے والے کی اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، وہ ساری کی ساری جہاں جہاں ذکر ہوا ان سب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وصیتی یوصی، پہلے وصیت پھر قرض، ان سب کو دینے کے بعد پھر یہ سارا معاملہ ہوگا۔ تو اگر ہم قرآن کریم کو ہی پڑھ لیں تو قرآن کریم ہمیں بالکل واضح طور پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور اس دین کو، اس عمل کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنی اہمیت دی کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ آدھا علم ہے، یہ آدھا علم ہے کہ مرنے کے بعد کا معاملہ، کیونکہ زندگی کا تو معاملہ سارا کا سارا علم جو ہے وہ زندگی سے متعلق ہے۔ آپ کا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنا بھی معاملہ ہے وہ سارا زندگی سے متعلق ہے۔ دوسرا جو علم ہے وہ زندگی کے بعد شروع ہو رہا ہے، اس کا جاننا، اسی لیے کہا گیا کہ یہ آدھا علم ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں اس حوالے سے بھی جاننے کی اور فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔